علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا صاف مطلب آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہوگا کہ جب آپ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں تو پورے اسلام میں رہو، مکمل مسلم رہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا ہے اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیروں تلے یا اس کے قدموں کے نقش کے پیچھے نہ بھاگو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ایک تسلیم کیا ہے تو پھر اب دوسروں کی طرف مت دیکھو کہ دوسرے کیا کیا تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام کا جو کرائٹیریا ہے، اسلام کا جو نظام ہے، اس کو آپ کو جان و دل سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، لیکن یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بھی بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو آلریڈی ان کو تورات کی اور دوسری آسمانی کتابوں کی عبارات یاد تھی، اور وہ اپنی پرانی شریعت کے بہت جانکار عالم دین تھے۔ تو جب اسلام میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں داخل ہوئے۔ اب انہوں نے ایک طریقہ یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جس دین میں وہ پہلے تھے، پہلے جس دین پہ وہ قائم تھے، اس میں اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا، یہودی مذہب میں۔ اب اسلام لائے تو اب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو ہے نہیں، فرض بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ حلال ہے، چاہے تو کھا سکتا ہے۔ حلال کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے بس کھلا ہوا دروازہ ہے۔ واجب اور فرض کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹری ہو جائے، کمپلسری ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہیں، اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔ یہودی مذہب میں حرام ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اسلام پر کوئی نقصان بھی نہیں اگر نہیں کھاؤں گا تو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام میں اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھائے گا تو پورا مسلمان نہیں بنے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو دور رکھا کہ اونٹ کا گوشت میں نہیں کھاتا، تاکہ دونوں دین پر عمل ہو جائے۔ پہلے جس دین پر میں دین میں تھا، یہودی مذہب، اور اب جو اسلام میں ہوں میں، دونوں پر عمل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا اور فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
اب یہ نہیں کہ میرے کچھ عمل سے اس پر بھی ہو جائے اس پر بھی ہو جائے. آج اس انداز سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نام ایسا رکھ لیا جائے اپنے بچوں کا کہ اگر یہ بچہ کہیں پر کسی غیر مسلم نان مسلم آبادی میں چلا جائے تو وہاں پر بھی سیکولر رہ جائے, ہماری جماعت میں بھی سیکولر رہ جائے. اپنی آئیڈینٹی چھپانا یا اپنی شناخت چھپا کر کے اس دنیا میں جینا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے. جب تم نے اسلام کو سچا دین سمجھا ہے اور اچھا دین سمجھا ہے تو پھر فخر کے ساتھ اسلام کو اپناؤ اور اس پر عمل بھی کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو فقیہ, یہ غلام تھے, یہ ان کا آقا تھا صفوان, اور یہ حضرت فقیہ کو جب لے کر کے مکہ کے بازار میں چلتا تھا تو کیسے ان کے پیروں میں رسیاں ڈالتا تھا اور کھینچتا تھا, ایسی ہی سڑک پر کھینچتا ہوا لے جاتا تھا, اور پھر اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا کوڑا, بیچ بیچ میں وہ مارتا بھی رہتا تھا. اور وہ اس بات پر کہ یہ مسلمان ہوا ہے, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے. جیسے حضرت بلال کو تکلیفیں دی جاتی تھی ویسے حضرت فقیہ کو یہ صفوان مارتا تھا. بیچ میں ایک جگہ ایک گبریلا نظر آیا اور اس صفوان نے دکھا کر کے کہا کہ فقیہ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے, یہی تو خدا نہیں ہے جس کو تو بار بار احد احد کہتا ہے. تو حضرت فقیہ اس وقت غلامی کے دور میں ہے, کوڑے کھا رہے ہیں, اور کسی ایک بڑے پیسے والے کے ہاتھ کے اندر ہے. وہ چاہتے تو یہ مصلحت کر سکتے تھے نا کہ چلو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے راضی رکھ لوں اور میرے خدا کو بھی راضی رکھ لوں, بلکہ وہ اس کے ہاتھوں میں رسی سے بندھے ہوئے کھینچے جا رہے ہیں, کوڑے کھا رہے ہیں. اور جب اس نے کسی ایک گبریلا کو دکھا کر کے کہا کہ یہ تیرا خدا ہے کیا, تو حضرت فقیہ نے اس وقت بھی کہا صفوان تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہی ہے, جو تجھے بھی پال رہا ہے اور مجھے بھی پال رہا ہے. اس نے لاتوں سے آپ کے منہ پر اتنا مارا کہ آپ نیم مردہ ہو گئے. حضرت فقیہ ایسا لگا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی سخت آزمائشوں کے وقت میں یہ نہیں سوچا کہ آدھا ادھر عمل کر لیا جائے. آج تو ایسے حالات تو ہے نہیں کہ کوئی تمہارے پیروں میں رسی باندھ کر کھینچ رہا ہو اور کوڑے مار کر پوچھ رہا ہو بتا تو مسلمان ہے یا پھر میرے دین پر ہے. لیکن زبردستی کچھ لوگ اپنے آپ کو منانے نکلے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں, ہم آپ کی بھی جماعت کے ہیں. یہ منافقت ہے, یا تو پھر اسلام سینے میں آیا ہی نہیں ہے. اسلام جس کے سینے میں گھر کر جائے وہ آگ کے تنور پر کھڑا ہو کر بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. عزیزان گرامی اوقات, بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں, روایات ہیں جس میں صحابہ اکرام نے پہاڑ جیسی مضبوطی ہمیں دی ہے کہ اسلام پہ آنے کے بعد اگر پوری دنیا مل کر کے بھی ہلائے تو ہلو مت, اس لیے کہ تمہارا دین سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے, تم سب سے اچھے اور سب سے سچے دین پر قائم ہو. تو پھر یہ دنیا کو دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا. ایک آیت اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے, ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا آج کہ ہمارے ٹائی سوٹ بوٹ کو دیکھ کر کے یہ لوگ راضی ہو جائیں گے, ہمارے چال چلن اگر تھوڑی سی ماڈرن کر لیں گے تو یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے, ہم پوش سمجھے جائیں گے. یہ صرف اور صرف مینٹلٹی ہے, خام خیالی ہے, وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. میرے عزیزو, اللہ نے جب قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے, اس وقت تک نہیں راضی ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں چلے جاتے, جب تک وہ تمہارے سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے.
ہمیشہ سے یہی کہتے رہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے تو یہ مسلمان. اسی لیے جب تم انہیں راضی کر ہی نہیں سکتے تو کیوں ان کی رضا کے پیچھے پڑے ہو؟ اس مولا کی رضا کی کوشش کرتے جو ایک سجدے میں تم سے راضی ہو جائے. اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی کوشش کرتے جو تمہیں ایک بار محبت سے درود پڑھنے پر بھی راضی ہو جائے. عزیزان گرامی اوقات، آج زندگی کے جو طور طریقے اکثر نوجوانوں کے دیکھنے کو ملے کہ ہم نے اپنے جینے کے جو انداز بنائے ہیں، خصوصیت کے ساتھ نوجوان طبقہ، ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگوں کی باتیں کٹر پنتھی کی ہوتی ہیں، دقیانوسی ہیں، فنڈامنٹل ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں اور بہت پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. یہ سب شیطان ان کے دماغوں میں ڈال کر رکھا ہے. تمہیں کیا خبر کہ ہم جتنے پیچھے لے جاتے اتنے ہی کامیابی کی طرف لے جاتے. پیچھے لے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترقی سے پیچھے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پیچھے آ جاؤ جہاں رسول اللہ کے قدم نظر آ جائیں. ہاں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے، جیو دنیا میں. اور آج جن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ چیز بیان بھی کی کہ ایک بڑے مغرب زدہ آدمی تھے، ہوتے ہمارے یہاں بھی. دیکھو امریکہ کیا کر رہا ہے، رشیا کیا کر رہا ہے، اتنی ترقی کر گیا اور یہ کیا کر رہے ہیں. تان و تشنیع کرتے ہی رہتے دین پر اور دینداروں پر. ایک صاحب ایسے ہی ماڈرن خیالات کے ایک درسگاہ میں آئے جہاں ہمارے ایک عالم دین بخاری شریف پڑھا رہے تھے. بخاری شریف آج کی کتاب تو ہے نہیں، 1300 سال 1200 سال پہلے کی کتاب ہے. آج بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، سارے علماء کو پڑھائی جاتی ہے. اور کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیثیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ صاحب آئے تانا دیتے ہوئے، کہا مولوی صاحب امریکہ، رشیا، یورپ، چاند میں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری میں ہی ہیں. یہ تان و تشریح کرنے کے انداز کچھ ماڈرن لوگوں کے ہوتے ہیں. ہاں، امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ابھی آپ 1200 سال پرانی بخاری میں ہی بیٹھے ہوئے. اس عالم ربانی نے بہت اچھا جواب دیا، کہا اپنی خیر مناؤ. امریکہ چاند میں پہنچ گیا اور ہم مدینے پر پہنچ گئے اور تم بیچ میں ابھی لٹکے ہوئے ہو. تم نہ مدینے تک پہنچ سکے نہ چاند تک پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم جیسے تنقید بازوں کو یہی تک کے لیے رکھ دیا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، جن لوگوں کے یہ خیالات ہیں کہ دین میں آنے کے بعد ہم پیچھے ہو جائیں گے، تو وہ لوگ ایسے ہی رہ جاتے ہیں، ایسے ہی رہ جاتے، نہ کوئی ترقی کر سکتے. دین کو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ترقی کے لیے آڑ ہے اور پھر جا کر کے دوسرے خیالات اپنانے لگ گئے، دوسرے لوگوں کے خیالات کی طرف چل پڑے، ان لوگوں کے لیے میں جواب میں کہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کالج، یونیورسٹی ایک الگ چیز ہے، مدرسہ، دارالعلوم یہ ایک الگ چیز ہے. میرے عزیزوں، علم کی کوئی تقسیم نہیں تھی، علم ایک ہی ہے. ذہن سے، اپنی نیتوں سے دین اور دنیا بنا لیا جاتا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، دینی علم کیا ہے اور دنیاوی علم کیا ہے. یہاں کیٹیگری نہیں ہے دنیا میں اس طرح سے، دنیاوی علم یہ ہے، دینی علم یہ ہے. یہ تمہارے ذہن سے بنے گا. اگر آپ کالج میں فزکس، جیومیٹری، میتھمیٹکس، سائنس یہ پڑھنے کے لیے گئے، لیکن نیت یہ تھی کہ اس کے پڑھنے کے بعد میں اللہ کی رضا حاصل کروں گا، اور اس کے تخلیق کے مشاہدے کروں گا، تو کالج میں جانا بھی دینی علم ہے. یہ دینی علم ہے. میتھس پڑھنا، فزکس پڑھنا، سائنس پڑھنا یہ دینی علم ہو جائے گا تمہاری نیت سے. اور اگر کوئی مدرسے آتا ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر ہے، قرآن ہے، فقہ ہے، تصوف ہے، لیکن نیت یہ لے کر کے آتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا اور خوب کماؤں گا پیسے، مولانا بنوں گا، خوب پیسے کماؤں گا، لوگوں کی جے بیٹھوں گا، تو پھر یہ مدرسے میں پڑھنا ہی دنیاوی علم ہے، یہ دینی نہیں ہے. دینی اور دنیاوی تمہاری نیتوں سے بنتا ہے. میں بات یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دین کا
حصہ یا دین کی طرف آنا یہ ہماری ترقیوں کے لیے آڑ بن جاتا ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اس لیے کہ میں نے تاریخ میں ایسے بڑے بڑے کرداروں کو دیکھا ہے جو دین کے بڑے عالم تھے، لیکن دنیا میں ان کا کوئی مثال آج تک ان کی مثال نہیں دے سکتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم دین ہیں، لیکن جانتے ہیں آج دنیا میں سب سے پہلے میڈیکل سائنس میں بچوں کے امراض کے علاج، چلڈرن اور بھی دیگر امراض بہت سارے ایسے ہیں جن کو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بھی پڑھایا جاتا ہے، ان امراض کی نشاندہی کرنے والے دنیا میں سب سے پہلے وہ امام رازی ہیں۔ میڈیکل سائنس دنیا کو دینے والے، آلہ جراحی آپریشن کا طریقہ امام رازی سے لیا گیا ہے۔ شیخ ابو علی سینا، انہوں نے طب میں بہت پہلے القانون نام سے کتاب لکھی جس میں پورے فارمولے لکھے ہوئے ہیں۔ میڈیکل سائنس آج بھی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، شیخ ابو علی سینا۔ اور آپ الجبرا پڑھتے ہوں گے، کالج جانے والے جانتے ہیں جابر بن حیان کا ایجاد کیا ہوا علم ہے۔ جابر بن حیان ایک بڑے عالم دین تھے۔ مجھے بتائیں کہاں ترقی کے آڑ آئی، یہ دین کہاں ترقی میں آڑ آیا؟ بلکہ ایک نہیں 100 سے زیادہ میرے پاس ایسے نام ہیں جن کا جواب پوری دنیا میں آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ 100 سے زیادہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک بہت اعلیٰ قسم کی چیزیں عطا کی۔ میرے عزیزوں، ان نوجوانوں کے دماغ میں یہ فطور آیا ہے کہ دین کی طرف پورا آنے سے ہم ترقی سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اسی لیے بیچارے ایسے ویسوں کے پیچھے چلنے پڑتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہیرو بننے سے بہت بڑے ہو جائیں گے، زیرو بنتے اور کچھ بھی نہیں بنتے۔ علماء ربانین کی مثالیں اگر آپ کو میں پیش کروں، الجبرا آپ کو نے سنا ہوگا، میتھس کے کئی ایسے اصول ہیں جس کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والے امام ہیثم ہیں۔ یہ سارے نام ہیں میرے عزیزوں۔ یہ گھڑی کا جو علم ہے، گھڑی جو آج دیواروں پہ لٹکی ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مجھے ڈھونڈ کر کے نکال کر بتائیں کہ گھڑی کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا کون ہے؟ مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے گھڑی کا علم ایجاد کیا۔ دنیا کو کیا نئی چیزیں دی؟ ایروپلین جو اڑ رہے ہیں، یہ تو کئی 100 سالوں کے بعد آسمان پر کامیاب تجربہ کیا گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں 12ویں صدی میں ہی اس کا ایک تجربہ 2 مسلمان بھائیوں نے کیا تھا جو بڑے سائنس کے عالم دین بھی تھے۔ دنیا ان کو ہو سکتا ہے چھپا دے، لیکن تاریخ کی سچائیاں آج بتاتی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا کیا دیا، اس پر پوری ایک کتاب موجود ہے، ماذا قدم المسلمون الی العالم، کہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو کیا دیا ہے۔ لیکن میں جن کے بھی نام بتا رہا ہوں وہ سب بڑے علماء تھے، عالم دین ہیں۔ قانون کے راستے پر اگر آپ دیکھیں، لا ترتیب دینے والے سب سے پہلے علماء یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ پوری دنیا میں لا کے اعتبار سے جو آج قوانین چلتے ہیں، آج ہمارے IPC کے دھارا ہوا کرتے ہیں، کرائم ایکٹ ہوتے ہیں کہ یہ قانون 302 کا مطلب کیا ہے، 304 کا مطلب کیا ہے، 95 کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ قوانین بنائے گئے۔ سب سے پہلے لا ترتیب جو دیے گئے دنیاوی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں سے۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف مجھے اتنی کرنی ہے، دین کسی کے ترقی میں آڑ کبھی نہیں بن سکتا، بلکہ دین میں آنے کے بعد ترقی کی راہیں اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر لو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاؤ، پھر آپ جس چیز کو رکاوٹ سمجھ رہے تھے، حقیقت میں آپ کے اوپر جانے کا وہی دروازہ ہے۔ حقیقت میں بلندی کا دروازہ یہی ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہوں گے، شاید
چند دنوں قبل ہمارے پاس ایک نوجوان ابھی بھی موجود ہے، وہ اپنی ایک نئی ایجاد لے کر کے آیا ہے، 20-25 سال کا لڑکا ہوگا، لیکن الحمدللہ باشرہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں نے اس کا پروجیکٹ دیکھا تو دل کو خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ آج پوری دنیا اس بات پر کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ فری انرجی کیسے حاصل کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے کرنٹ جو ہمیں بجلی مل رہی ہے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے یہ بجلی پیدا ہو رہی ہے؟ بجلی کے لیے ظاہر سی بات ہے یا تو پانی کے آج ذخائر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، یا ہواؤں سے پیدا کی جا رہی ہے، یا کول سے، کوئلے سے کرنٹ اور بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ یہی سارے طریقے، اور بھی کچھ طریقے ہیں، لیکن دنیا اس کھوج میں بھی ہے کہ فری انرجی ہو، نہ کول کی ضرورت ہو، نہ پانی کی ضرورت ہو، کوئی ایک ایسی چیز ہو جس سے کرنٹ ہمیشہ کے لیے بنتا ہی رہے اور سورس کچھ بھی نہ رہے۔ تو اسے ایک نوجوان نے، 20-25 سال کے نوجوان نے چمک سے، مقناطیس سے، میگنیٹ سے فری انرجی تیار کرنے کا کامیاب تجربہ کیا، اور ابھی اس کا پروجیکٹ ہے، موجود ہے، اللہ کرے کہ اسے اور کامیابی ملے۔ ظاہر سی بات ہے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہماری ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، کسی دن میں ایسے نوجوانوں کو ان کے سامنے کھڑا کروں گا تاکہ ان کے چہرے پر بغیر کسی کے مارے خود ہی تھپڑ پڑ جائے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا پوری دنیا کو چنوتی دے سکتا ہے۔ جہاں تمہارے تجربے کامیاب نہ ہو، اللہ کی عطا سے ہمارے تجربے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی تو یاد رہنی چاہیے، ساری چیزیں صرف اور صرف دنیا کے بنائے ہوئے یہ اصولوں سے ہی نہیں چلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤثر حقیقی ہے، جب تک وہ نہ چاہے کسی میں اثر بھی نہیں پیدا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے فری انرجی کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہوگا، ہزاروں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے اس میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن سب کا سکسیس ہونا یہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، آپ لے جائیے کسی سمندر میں اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کوئی کشتی چھوڑ کر دکھائیے، سب اس بات کے لیے کیپیبل ہے کہ ہم جو بھی لوہا، تانبا، پیتل لے جا کر کے کوئی ایک کشتی بنا اور سمندر میں بہائیں تو وہ چلنے لگ جائے گی۔ کشتی بنانے کے بھی کوئی طریقے ہوں گے، اور بنتی ہے، ہزاروں ٹن اپنے اوپر لاتی ہے، لیکن اس کو پانی کی سطح پر چلانا نہ یہ انجینئر کا کام ہے نہ کیپٹن کا کام ہے، صرف اللہ رب العزت کی طرف۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تک اللہ نہ چاہے یہ سمندروں پر اتنا بھاری بھرکم بوجھ لے کر کیسے چلے گی؟ اڑا تو لیا ایروپلین کو آسمانوں پر، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انجینئر کی کلا ہے؟ یہ صرف ٹیکنک ہے، ہزاروں ٹیکنک فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کوئی چیز ہوا میں معلق ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مؤثر حقیقی اثر دیتا، لہذا میں اپنے بچوں سے اتنا کہوں گا، کام اپنے دنیا میں جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن لو اللہ سے لگائے رکھو۔ اے اللہ، کامیابی دینے والا اور اثر پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ اسی لیے شروع میں ہی میں نے آیت یہ پڑھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم شروع سے ہی ہر کام دائرہ اسلام میں ہی کرتے، تو پھر تمہاری کامیابی پر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنی کامیابیوں کے متعلق کبھی نروس اور مایوس نہ ہونا کہ شاید ان کی طرح چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ صرف تمہاری خام خیالی۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں نے کچھ دنوں قبل سنا تھا، ایک بڑے سیٹھ صاحب تھے، بڑے پیسے والے تھے، بہت بڑے امیر، اور ان کے ہاں دولت کی ریل پیل اتنی کہ ان کے پاس خود حساب نہیں کہ کتنا پیسہ ہے۔ تو ان کے پیسوں کو تو سب جانتے تھے، بڑے امیر زادے، بہت پیسے والے، لیکن کسی نے
ایک چھوٹی ایک لکڑی یا کوئی جس کو ٹوتھ پک کہتے ہیں، ایک کاڑی، ان کو کنٹینیو چباتے ہوئے دیکھا شام کے وقت، تو پھر وہ شخص نے آ کر کے دیکھا، دوسرے دن پھر وہ چبا رہے تھے، تیسرے دن دیکھا پھر چبا رہے تھے، تو اس کو ایسا لگا کہ ان کے ساری مالداری کا راز یہی ٹوتھ پک ہے، یہ اتنا جو پیسے والا بنا ہے یہ کاڑی چبانے سے ہی بنا ہے۔ تو اس نے بھی کاڑیاں جمع کی اور روز بیٹھ کر کے شام میں چباتا رہا۔ میاں وہ تو بیچارہ اپنے دانت کھلال کرتا تھا یا اپنے فالتو اوقات میں کاڑی چبا رہا ہے، لیکن اس انجانے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری دولت جو ہے یہ کاڑی چبانے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے نوجوان کچھ دنیا میں ہائی لیول پر چلنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقے، اور پھر سمجھتے ہیں شاید ان کی طرح ناچنا پڑے گا تب ہم امیر بن سکتے ہیں، ان کی طرح ننگے ہونا پڑے گا تب ہم امیر بن سکتے ہیں۔ یہ اسی کاڑی چبانے والے کی طرح تم بھی بیوقوف بن جاتے ہو۔ اصل اس کا مال یا اس کی دولت وہ کاڑی چبانے سے نہیں ہے، اس نے کمایا ہوگا اور اللہ نے عطا کیا ہوگا، تو بھی کما اور اللہ عطا کرے گا۔ اس طرح میرے عزیزوں غیروں کے نقش قدم پر جو آج بہک جاتے ہیں، قرآن نے یہی کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ فرماتا تم پورے کے پورے اسلام میں آؤ، شیطان کی طرف مت دیکھنا، شیطان کی طرف مت دیکھنا۔ آج اگر شیطان بڑے گھر میں ہے یا بڑے تخت پر بیٹھا ہے، آج اگر شیطان پرائم منسٹر بن جائے یا چیف منسٹر بن جائے، تو کیا تمہیں یہ لگنے لگ جائے گا کہ مجھے بھی شیطان بننا پڑے گا تبھی سی ایم بن سکتا ہوں؟ میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا اس کے پیچھے مت پڑو، تم ایمان میں رہو، اللہ تمہیں کامیابی ضرور عطا کرے گا۔ یہی آیت کا خلاصہ ہے، یہی آیت کا مفہوم ہے کہ آپ کو اپنا دین جس قدر محفوظ ہے اور جس قدر ترقی دلانے والا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلا، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہو، گھاٹا اٹھانے والا ہو۔ مسلمانوں آپ سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، اللہ نے بن مانگے تمہیں یہ دولت عطا کی ہے، نبی پاک کی امت میں پیدا کیا ہے، اسلام تمہارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ سرخرو ہوگا تو صرف اسلام والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ جو بھی لے کر کے آئے گا سب رد کر دیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، لن کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ہمارے بچوں کو ماڈرن ہو کر امریکہ جائیں، رشیا جائیں، یورپ جائیں، UK جائیں اور جا کر کے تھوڑے سے انگریز بن جائیں، چڈی پہن لیں، ننگے ہو جائیں تاکہ ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے۔ تم چاہے پوری دنیا کا کچھ بھی اختیار کر لو، قیامت کے دن جو قبول کیا جائے گا وہ صرف میرے مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کیا جائے گا، بس وہی کامیابی کا ثمرہ ہے، وہی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اگر آخرت چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو مسلمانوں تھوڑے صبر کی بات ہے، دنیا تمہیں الجھاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ اگر ہماری یہ ساری کامیابیاں ہیں تو ہم آج اتنے دھتکارے ہوئے کیوں ہیں؟ آج ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا جاتا ہے؟ ہماری مسجدیں لوٹی جاتی ہیں، ہماری جانیں ماری جاتی ہیں، ہمارے بچے یتیم، ہماری بیویاں بیوہ، یہ سب تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ صرف ہندوستان میں ہو رہا ہے، تقریباً پوری دنیا میں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ صرف دنیاوی ایک محاورے کے طور پر میں آپ کے ذہن میں بات بٹھا رہا ہوں، حسد کس سے کیا جاتا ہے؟ نعمت والے سے کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس کوئی نعمت ہو اسی سے حسد۔ عورتوں کی مثال لے لیں، جو سب سے حسینہ ہوگی اس سے سب جلتی ہوگی، حسن کا حسد ہوتا ہے۔ ارے کوڑی سے کون حسد کرے گا؟
کوڑی ہو سفید اس کی بیماریاں ہو، اس سے کوئی حسد نہیں کرتا، یہ محاورہ ہے۔ آج پوری دنیا اگر تم سے حسد میں مبتلا ہے تو اس لیے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، اس نعمت کے سب حاصل ہے۔ تو یہ تھوڑی بات، یہ صبر کی تو رہے گی، صبر کرنا ہوگا۔ یہ جو پریشانیاں آپ کو دکھ رہی ہیں، سارے لوگ ہمارے اوپر ہی جھپٹا مارے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے حق ہونے کی علامت ہے کہ تمہارے پاس کوئی دولت ہے، اسی لیے تو سب جھپٹے ہوئے۔ خالی ہاتھ کے پیچھے کون پڑا رہتا ہے؟ چور جھپٹا کس پر مارے گا؟ مال والے پر۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو کیوں دشمنی کرے تمہارے ساتھ؟ دشمنی تمہارے ساتھ اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ جو تم اللہ اللہ کہتے ہو یہ بھی بہت بڑی بات، جو تمہارا سر جھکتا ہے سجدے کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے، یہ نعمت ہے تمہارے پاس۔ تو اب تمہیں تھوڑا سا صبر کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ مایوس ہو کر کے اسلام سے تھوڑا ہٹ جائیں، نہیں، تھوڑا ان کو بھی راضی کر لیتے، تھوڑا سا کشکا بھی لگا لیں گے، کشکا کیا، کلنک لگا لیں گے، اور کبھی تھوڑی سی چوٹی چھوڑ لیتے، تھوڑی سی بالیاں پہن لیں گے، تھوڑی سی چوڑیاں پہن لیں گے، تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور اس کو عام محاورے میں کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی زندگی گزار کر کے جاتے ہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ محاوروں میں کہا جاتا ہے ادھر کا بھی نہیں بنا ادھر کا بھی نہیں بنا۔ میرے عزیزوں، اگر تمہیں تھوڑی باتیں سخت لگ رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے یا ان صحابہ کی باتیں پڑھ لیتے کہ آج یہ مصیبتیں دیکھ کر کے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کیسے جیوں مسلمان بن کر، تو میں کہتا ہوں بلال حبشی کی تاریخ پڑھ لیتے، حضرت خبیب کی تاریخ پڑھتے، حضرت فقیہہ کی تاریخ پڑھتے۔ انہوں نے سختیوں کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ چلو ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں۔ نہیں میرے عزیز، دین یہی ہے کہ جس میں آنے کے بعد آدمی حلاوت اور شیرینی محسوس کرے، چاہے دنیا روٹتی ہے تو روٹے، میں تو یہاں اللہ کو منانے کے لیے آیا ہوں، اور اس وقت تک یہاں پر جیتا رہوں گا اور کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرا مولا مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ راضی ہے تو پوری کائنات راضی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور دین پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کریم خدا ہم سب کو پورا کا پورا اسلام میں اور ایمان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح شکوک و شبہات میں مبتلا ہے مولا انہیں یقین کی دولت لا زوال عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔